بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ بہت چھوٹا سا معاملہ ہے، کوئی بہت بڑا معاملہ نہیں ہے، اور معاملہ صرف اتنا ہے کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میری اپنی پارٹی کے بانی چیئرمین عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کروا دیں، اور اس سلسلے میں وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی ان کی بات ہو چکی۔ انہوں نے بھی کہا تھا کہ میں آپ کو پوچھ کے بتاؤں گا، یعنی کہ کنسرنڈ اتھارٹی سے پوچھ کے بتاؤں گا، لیکن ملاقات نہیں ہوئی۔ ظاہری بات ہے ملاقات نہیں ہوئی، تو اس کے بعد پھر جو بیانات ہیں وہ سخت ہوتے گئے، اور اب صورتحال یہ ہے کہ اس ایک تنازع میں سے ایک تھریٹ نے جنم لیا ہے، اور وہ تھریٹ یہ ہے کہ ہم خیبر پختونخوا میں گورنر راج بھی لگا سکتے ہیں۔ تو خیبر پختونخوا میں گورنر راج کیا پاکستان اور خیبر پختونخوا کے سیاسی مسائل کا حل ہے؟ اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، وزیر امور، اور جناب شاہد خٹک صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی ہیں، ان کا تعلق بھی خیبر پختونخوا سے ہے۔ تو اس سے پہلے کہ میں اپنے مہمانوں سے سوال کروں، پہلے ذرا سن لیتے ہیں کہ جو سہیل آفریدی صاحب ہیں وہ کیا رہے ہیں کہ ملاقات کے لیے وہ کیا کریں گے جس پہ کہ وفاقی حکومت کچھ ناراض ہو گئی ہے۔ عمران خان صاحب کو تقریباً 4 نومبر سے اب تک جو ہیں وہ آئسولیشن میں رکھا گیا ہے۔ منگل کے دن تمام پارلیمنٹیرین اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے پرامن احتجاج کریں گے، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کی بہنوں سے اظہار یکجہتی کے لیے اڈیالہ جیل کے سامنے جائیں گے۔ جو خیبر پختونخوا کے ساتھ اور خیبر پختونخوا کی حکومت کے ساتھ ہو رہا ہے، تو وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم تصادم کی طرف جائیں، لیکن ہم نے ہرگز تصادم کی طرف نہیں جانا، اور ساتھ میں یہ بھی کہ ہم نے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرنا انشاءاللہ۔ اچھا، یہ کہہ رہے ہیں ہم نے تصادم سے گریز نہیں کرنا، تو علیمہ خان صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں وہ بھی سنیں۔ ہم ویریفائی کریں گے فیملی، میں بڑا کلیئرلی بتا رہی ہوں، ہم وہاں سے نہیں اٹھیں گے کل جب تک یہ ہمیں عمران خان نہیں دکھاتے۔ یہ ہمارا قانونی اور آئینی حق ہے، ہم اس کو استعمال کریں گے۔ انہوں نے مارنا ہے، گولیاں چلانی ہے، ٹیئر گیس کرنی ہے، جو مرضی کرنا ہے، یہ غیر قانونی کام کر رہے ہیں، ہم نہیں کر رہے۔ تو اس پہ جو وزیر مملکت برائے قانون و انصاف ہیں عقیل ملک صاحب، انہوں نے کیا کہا ہے وہ سنیں۔ کے پی میں گورنر راج لگ سکتا ہے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم کی ایڈوائس پہ ہی ظاہری بات ہے ہونا ہے تمام تر معاملہ، اور فیڈرل گورنمنٹ بالکل پونڈر کر رہی ہے، بالکل سوچ رہی ہے، اور سیریسلی ایک جو ہے تھاٹ اس چیز کو دی جا رہی ہے، کیونکہ آپ کب تک جو ہے وہاں پہ جو رہائشی ہیں، وہاں کے جو شہری ہیں، کب تک ان کو بے یار و مددگار یا لاوارث چھوڑیں گے۔ تو اب عقیل ملک صاحب نے کہا کہ فیڈرل گورنمنٹ سوچ رہی ہے، تو طارق فضل چودھری صاحب، آپ کیونکہ وزیر پارلیمانی امور ہیں، تو جب کوئی حکومت سوچتی ہے اس قسم کے اقدام کے بارے میں، تو پارلیمانی امور کا جو وزیر ہوتا ہے وہ تو آن بورڈ ہوتا ہے۔ تو میرے سامنے یہ آئین کا آرٹیکل 234 ہے، 234، جس کے تحت آپ کہہ رہے ہیں نا، آپ کے کچھ وزراء کہہ رہے ہیں جی یہ تو ایک آئینی عمل ہے، تو یہ تو آئین میں گنجائش موجود ہے، تو آئین میں تو گنجائش موجود ہے، لیکن 234 جو ہے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جب آپ نے اگر لگا دیا گورنر راج کسی صوبے میں، تو اس کے بعد اسی صوبے کی اسمبلی سے آپ نے 2 مہینے کے اندر انڈورسمنٹ بھی لینی ہے، تو یہ کیسے لیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے صاحب سب سے پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ بیرسٹر عقیل ملک بھی ابھی جو بات کر رہے تھے اور آپ نے ان کا کلپ دکھایا ہے، تو انہوں نے بھی آپشن کی بات کی ہے کہ یہ آپشن موجود ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ نے ابھی یہ فیصلہ نہیں کیا کہ کے پی میں گورنر راج جو ہے وہ لگایا جائے، ایک آپشن کے طور پہ یہ بات ہوئی ہے، اور وہ بات بھی اس لیے ہوئی ہے کہ دیکھیں 2 چیزیں ہیں۔ ایک ہے کے پی کے اندر جو صوبائی حکومت ہوتی ہے، اس کا جو ایڈمنسٹریٹو معاملات ہیں، گورننس ہے، اس میں کتنی دلچسپی ہے، جو کہ موجودہ صورتحال میں آپ کو نہ ہونے کے برابر نظر آ رہی ہے، بلکہ 0 دلچسپی نظر آ رہی ہے ایڈمنسٹریشن کے معاملات میں۔ اور جو کروڑوں کی آبادی کا وہ صوبہ ہے، اور وہاں پہ ہر کے پی میں رہنے والا جو فرد ہے، پاکستانی ہے، وہ مرد ہیں، وہ عورتیں ہیں، بہن بھائی ہمارے، وہ نہ تو کوئی سیاسی رساکشی میں، نہ کسی انتشار اور بدامنی کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ وہ معمول کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ رول آف لا ہو، ڈیولپمنٹ ہو، تعلیم اور صحت کی سہولیات ہمیں ملیں، اور امن ہو صوبے میں۔ یہ ان کا رائٹ بھی ہے اور ان کی خواہش بھی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دہشت گردی، جس طرح افغانستان سے دہشت گردوں کی سرپرستی جو ہے وہ افغان طالبان رجیم کر رہی ہے، اور ہمارے سیویلین پلس ہمارے آرمڈ فورسز کے لوگ جس طرح اپنی جان کے نذرانے دے رہے ہیں اور شہادتیں ہو رہی ہیں، یہ ایک بہت بڑا کنسرن ہے، اور اس کے لیے بھی صوبائی حکومت کو آپ کے ساتھ کھڑا ہونا ضروری ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ وہاں سے بھی آپ کو
مکس آپ کو رویہ جو ہے وہ نظر آتا ہے. نہیں، چیف منسٹر صاحب جو ہیں وہ مذمت بھی کر رہے ہیں حملوں کی، اور جو شہداء ہیں ان کے جنازوں میں بھی جا رہے ہیں. میں نے آپ ہی کے پروگرام میں یہاں ان کے شہداء کے جنازوں پہ جانے کے اوپر میں نے ان کی تعریف کی تھی جی. اور انہوں نے بیان دیا تھا کہ ہم اپنے بے گناہ لوگوں کو دہشت گردوں کے ہاتھوں جو ہے وہ شہید نہیں ہونے دیں گے اور مرتا نہیں ہم دیکھ سکتے اور ہم ان کا مقابلہ کریں گے. تو میں نے اس بیان کو اپریشیٹ کیا تھا. یہ جو صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے اس کی یہ ٹون بھی ہونی چاہیے اور اس کے یہ خیالات بھی ہونے چاہیے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جب فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ دہشت گردوں سے نمٹنے کی بات کرتی ہے تو آپ کی طرف سے اگر مکمل تعاون نہیں ہوتا اگینسٹ دا ٹیررسٹ، جو اگین میں کہوں گا کہ ہمارے ملک میں اور کے پی میں فساد پھیلا رہے ہیں، امن کے دشمن ہیں، تو ان کے ساتھ آپ کو اکٹھا ہو کے لڑنا پڑے گا. اس کے لیے جو وزیر اعلیٰ ہیں انہیں بھی سوچنا چاہیے اور گورنمنٹ کو بھی کے پی کو سوچنا چاہیے کہ یہ مسئلہ جو ہے اگر وفاقی حکومت اپنے تمام تر ریسورسز دے رہی ہے، افواج پاکستان مکمل جوش و جذبے کے ساتھ لڑ رہے ہیں، انٹیلیجنس کے ادارے لڑ رہے ہیں، تو ہمیں اس بیماری سے اور اس جو دہشت گردی ہے اسے جڑ سے اکھاڑنا ہے. تو اس کے لیے اگر آپ کا مکمل تعاون نہیں ہوگا تو یہ ایک مشکل ٹاسک بن جائے گا. کام تو وفاقی حکومت نے پھر بھی جاری رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اور بار بار جو کہہ رہے ہیں جناب آپریشن کوئی نیا آپریشن اس انداز سے کے پی میں نہیں ہو رہا جس طرح اس سے پہلے سوات میں ہوا یا اس سے پہلے ٹرائبل ایریا میں ہوا. پاکستان پیپلز پارٹی جب گورنمنٹ میں تھی، یہ 2009-10 کی میں بات کر رہا ہوں، یہ ٹارگیٹڈ آپریشنز ہیں جہاں پہ آپ کو اطلاع ملتی ہے، انٹیلیجنس بیسڈ انفارمیشن ہوتی ہے، وہاں بھی کیے جاتے ہیں. اور کیا جو آپریشن کر رہے ہیں ہمارے جوان اور افسران، کیا انہیں شوق ہے؟ وہ شوق سے اپنی جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں، وہ لڑ رہے ہیں اس ملک کے لیے، اس ملک کے بات امن تو کے گورنر لیے. راج کی ہو رہی ہے. جی شاہد خٹک صاحب، اب آپ بتائیں کہ آپ نے وہاں پہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں ایک بہت گرینڈ امن جرگہ کیا، اس میں تمام پارٹیاں ایک پیج پر نظر آ رہی تھیں اور آپ تیار ہیں جناب کہ دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے، لیکن طارق فضل چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اتنا تعاون نہیں کر رہی پروونشل گورنمنٹ جتنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب، میں آپ کے سوال سے پہلے ایک ایشو کے اوپر میں بغیر آپ کے سوال پوچھے اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے، اس وقت عمران خان صاحب جو ہیں ان کو آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے. بشرا بی بی جو خاتون اول ہے سابقہ، ان کو آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے اور نہ ان کی فیملی سے ملاقات ہو رہی ہے، نہ ہمارے پولیٹیکل لوگوں سے ان کی ملاقات ہو رہی ہے اور نہ ہمیں کوئی ایکسیس ہے وہاں پہ. اور رہی بات گورنر راج کی، گورنر راج کوئی بھی نہیں لگا سکتا خیبر پختونخوا میں. اس وقت اگر کوئی حکومت جو الیکٹڈ ہے، جو عوام کے ووٹوں کی طاقت کے ذریعے آئی ہے، وہ خیبر پختونخوا کی ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ہماری تحریک انصاف الحمدللہ خیبر پختونخوا بڑی مضبوطی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑی ہے. اگر گورنر راج لگانا کا کسی کا شوق ہے تو پنجاب میں لگائے، کیونکہ پنجاب میں مریم نواز اس وقت فارم 47 کے ذریعے جعلی مینڈیٹ کے ذریعے مسلط شدہ ہے. اگر آپ نے گورنر راج اس لیے خیبر پختونخوا میں لگانا ہے کہ جو سہیل آفریدی کی 1 مہینے کی پرفارمنس ہے وہ ان کی 45 سالہ کارکردگی سے بہتر ہے، یہ پنجاب میں ہمیں کوئی پناہ گاہ دکھا دیں، انہوں نے یہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی دکھا دیں جو سہیل آفریدی نے 1 مہینے کے اندر کی ہوں. اسکالرشپ کا اس نے اناؤنس کر دیا، اسٹوڈنٹس کو ملنا شروع ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ گورننس کا نیا ماڈل جو ہے خیبر پختونخوا میں وہ انٹروڈیوس کر دیا ہے. اسی طرح سہیل آفریدی اتنا کام، اس کا سٹیمنا ہے، اللہ کرے کہ اس سے بہتر ہو اس کا سٹیمنا مزید بھی. 18-19 گھنٹے وہ کام کرنے والا لڑکا ہے. ہاں، اڈیالہ میں ہمارا لیڈر ہے، اس کو قید حق میں رکھا ہوا ہے، وہاں پہ جا کے بیٹھنا، اپنے لیڈر کے لیے آنا، یہ چیف منسٹر صاحب کی اخلاقی بھی ذمہ داری ہے، قوم بھی چاہتی ہے اور اس کا وہ نمائندہ بھی ہے. اور اس کے علاوہ گورنر راج کی یہ بار بار جو ہے بات کر رہے ہیں. پھر تو آپ وہ کلپ بھی میر صاحب چلائیں، یا میں موبائل سے، میرا ہے نہیں، میں نکال دیتا کہ جب پاکستان پیپل پارٹی نے ان کے خلاف، جب شہباز شریف میرے خیال میں چیف منسٹر تھے، گورنر راج لگایا تھا، تو اس وقت ان کی تقریریں چلائیں تاکہ قوم کو پتہ لگے کم از کم کہ جب گورنر راج آپ لگاتے ہیں تو اس وقت یہ کیا فرما رہے تھے. اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی نے 18ویں ترمیم کروائی ان کے ساتھ. یس، میں اسی طرف آ رہا تھا. 18ویں ترمیم کرائی کہ اختیار جو ہے وہ صوبے کے پاس ہوگا. دیکھیں میر صاحب، انہوں نے جو ظلم کیا، وفاقی حکومت نے، ان کی ایجنسیز نے، ان کے اداروں نے، جو جرگہ ہوا آپ اس میں موجود تھے، 17 پولیٹیکل جماعتیں تھی بشمول ان کی مسلم لیگ نون کی، اور مسلم لیگ نون کے ایم پی اے صاحب جو ہیں وہ اسٹیٹ سیکٹری تھے. یس، 15 پولیٹیکل جماعتوں کو ہم نے انوائٹ کیا تھا اور 2 جماعتیں ان انوائٹڈ آ گئی تھی. مطلب یہ انٹرسٹ لیول تھا. وہاں پہ ڈسکس ہوا کہ ہم نے اپنے امن کی بحالی کیسے لانی ہے، ہم نے جو وہاں پہ دہشت گردی ہے اس کا مقابلہ کیسا کرنا ہے. دیکھیں، ہمارے
دہشت گردوں کے ساتھ کوئی نہ ہمدردی ہے. دہشت گردی کا ہم چاہتے ہیں کہ اس کا جڑ سے خاتمہ ہو. ہمارا طریقہ کار کے اوپر اختلاف ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے طریقہ کار کو آپ فالو کریں. اور یہ بار بار چیف منسٹر صاحب کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ جی سہیل آفریدی کو آپریشن نہیں کرتے. آپ نے بلایا کب ہے اس کو؟ بلایا اس کو؟ کیا ہے جی سیکورٹی کے معاملات کے اوپر میٹنگ کرتے ہیں, بیٹھتے ہیں, اس کا آپ کے پاس کیا حل ہے؟ وہ جو پہلے ایک دفعہ بلایا تھا وہ نہیں جی, وہ افغان ریفیوجیز کے حوالے افغان سے ریفیوجیز تھا. وہ سیکورٹی ایشوز کے اوپر نہیں تھا. دیکھیں افغان ریفیوجیز کے اوپر بھی ہمارا بڑا واضح موقف ہے. جن لوگوں کو آپ نے 50 سال ادھر رکھا میر صاحب, ان کو آپ اس درندگی کے ساتھ دکھا لیں گے جو 40-45 سال انہوں نے گزارا ہے. اگر آپ نے ان کو افغانستان بھیجنا تھا تو عزت کے ساتھ بھیج دیتے. اچھا ان کو لانے والے کون؟ جنہوں نے ان کو لایا وہی اب نکال رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جی خیبر پختونخوا حکومت کوآپریٹ نہیں کری. دیکھیں ادھر جو نسل جوان ہوئی افغانستان کی, دیکھیں ہمارا پڑوسی ملک ہے. ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے بہتر تعلقات اس لیے ہوں کیونکہ افغانستان ڈائریکٹلی پروپورشن ٹو خیبر پختونخوا, اس کا امپیکٹ آتا ہے. دیکھیں جب جنگ ہوتی ہے سویلین اس میں شہید ہوتے ہیں, اس میں آپ کے فوجی شہید ہوتے ہیں, اس میں آپ کی پولیس والے شہید ہوتے ہیں, اس میں آپ کے پولیٹیکل لوگ شہید ہوتے ہیں. ہم 80,000 لوگوں کے نذرانے پیش کر چکے ہیں میر صاحب. اور یہ بار بار خیبر پختونخوا میں آپریشن کی بات کریں. بلوچستان کا بھی آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اگر بلوچستان کا حال احوال آپ ان کے سامنے رکھ دیں تو شاید آپ بھی آفیار ہو جائیں. اچھا, اب آف ایئر تو میں پہلے کئی دفعہ ہو چکا ہوں اور مجھے اس کا کوئی خوف نہیں ہے. دوبارہ بھی اگر کسی نے کرنا ہے تو شوق پورا کر لے. لیکن طارق فضل چودھری صاحب, وہ اب سارا مسئلہ جو ہے اس کی جڑ جو ہے وہ ہے ملاقات. تو ملاقات کے لیے تو آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ملاقات ہونی چاہیے. میرا ان کے اوپر طارق فضل چودھری صاحب کے اوپر میرا ایک بقایا بھی ہے. آپ ہی کے پروگرام میں کمٹ کیا انہوں نے, ان کی اب 2 کرانی پڑیں گی. ٹھیک ہے ان کی 2 کرائیں گے, 2 کرائیں گے نا, وہ کہہ رہے ہیں بقایا ہے. ایک تو کرا لی کہ دوسری بھی کرا دیں. نہیں تو ان کی ایک تو کرا دینا پہلے. اصل میں ان کو پوچھ کے بتانا ہوتا ہے. اچھا دیکھیں, گزارش یہ ہے جی کہ ملاقات ان کا رائٹ ہے. اس سے کوئی ہم نہ تو ڈینائی کر رہے ہیں, نہ ہمیں کسی کو نہیں فرق پڑتا. دیکھیں نا, اگر عمران خان سے یہ ملتے ہیں تو اسے کوئی گورنمنٹ کو فرق پڑنے والا نہیں ہے. ضرور ان کی ملاقات ہو جائے گی, جو طریقہ کار ہے ملاقات کا اس کے مطابق ہو جائے گی. لیکن عمران خان کی ملاقات کا یہ جو ابھی پچھلے دنوں میں نہیں ہوئی, نومبر کے مہینے میں خاص طور پہ متواتر ہماری جو وزیر اطلاعات ہیں پنجاب کی, انہوں نے بالکل اعداد و شمار دیے ہیں کہ ان کی فیملی کی کتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں, لیگل ٹیم کی کتنی ہوئی ہیں. یہ جو نومبر والی ملاقات ہے اس میں تھوڑی تاخیر ہوئی ہے, بیچ میں ذرا گیپ زیادہ آ گیا ہے. لیکن اس کی ایک اور بھی وجہ تھی. وہ یہ تھی کہ اسلام آباد میں 26 نومبر 2025 کو ایک اور چڑھائی کا پروگرام تھا. اچھا جی, وہ ایک اور چڑھائی کا پروگرام تھا, ایک اور حملے کا خدشہ تھا. تو اس لیے تھوڑی سی ملاقات میں تھوڑا سا تعطل جو ہے وہ ضروری تھا. لیکن میں دوبارہ یہ بات کہوں گا کہ ابھی جو انہوں نے بات کی کہ انہوں بلایا کس نے ہے سی ایم کو, سی ایم سے کورٹ کمانڈر پشاور کی ملاقات ہوئی ہے, سارے جو معاملات ہیں ان کے اوپر گفتگو ہوئی ہے. اور جب آپ کا مقصد ایک ہے, ہم بھی کہتے ہیں دہشت گردی کا خاتمہ ہو, آپ بھی کہتے ہیں خاتمہ ہو, تو پھر تو بیٹھ کے تو اس کے اوپر کوئی راستہ نکالنا کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن ہم کہتے ہیں دہشت گردی کا خاتمہ ہو, آپ کہتے ہیں دہشت گردوں سے بات چیت ہو. اب افغانستان کی جو بات آپ کر رہے ہیں, اب ان کے جو ہینڈلرز ہیں جو افغانستان میں ہیں ان سے ہم نے بات چیت کی, دوحہ میں کی, استنبول میں کی, 18 گھنٹے کے سیشنز ہوئے ہیں. لیکن وہ آپ کو لکھ کے کاغذ پہ یہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے افغان طالبان کہ ہماری سرزمین آپ کے خلاف حملوں کے لیے استعمال نہیں ہوگی. وہ کیوں یہ لکھ کے دینے کے لیے تیار نہیں ہے؟ پاکستان نے تو کوئی اور چیز ان سے نہیں مانگی. ہماری تو تجارت بھی چل رہی تھی ان کے ساتھ. اور شاہد خٹک کہہ رہے ہیں, میں اس بات کو بالکل انڈوز کرتا ہوں کہ ہم افغانستان کے ساتھ بہترین تعلقات چاہتے ہیں, رہے ہیں, اور افغان عوام میں اور طالبان رجیم میں ہمیں بالکل گورنمنٹ کو اور ہمیں اس وقت کلیئرٹی کے ساتھ فرق پتہ ہے. ہم نہ افغانستان کے خلاف ہیں, نہ ہماری کوئی پالیسی افغان عوام کے خلاف ہے. ہم صرف طالبان جو ایک انٹرم گورنمنٹ ہے, ان کی کوئی ریپرزنٹیٹیو گورنمنٹ بھی نہیں ہے, اسے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز آپ مت کریں, اور وہاں پہ ان کی جو محفوظ پناہ گاہیں ہیں انہیں آپ خالی کروائیں اور انہیں آپ تنبیہ کریں کہ یہ وہاں سے حملے نہ کریں. تو لہٰذا یہ بڑی ایک جائز بات ہے, اور میرا خیال ہے کہ انہیں یہ بات مان لینی چاہیے. اس خطے کے امن کے لیے ضروری ہے, اور پاکستان اس خطے میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ ریجنل پیس سٹیبلائزر ہے, اور اگر ہمارے کوئی امن کو تباہ کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر ظاہر ہے ہمارے پاس یہ رائٹ موجود ہے کہ ہم اس کے خلاف ایکشن لیں. خٹک صاحب کی ایک ملاقات ہو جائے گی, 2.
اب ایک پچھلی بھی بقایا ہے نا، ایک اور ہو گئی ہے. اچھا میں ایک اور بات بتا دوں ملاقات کے حوالے سے، شاید خٹک میرا خیال ہے اس ملاقات میں نہیں تھے. ان کے تمام جو جتنے سینئر لیڈرز ہیں، اسد قیصر صاحب، اس کے علاوہ بیرسٹر گور صاحب، لطیف کھوسہ صاحب، اور یہ 3 تو مجھے یاد ہیں، 3-4 اور بھی ان کے سینئر لیڈرز تھے. عاطف خان صاحب تھے، شہرام ترکئی صاحب تھے. یہ تقریباً کوئی 4 دن پہلے ان کی ملاقات ہوئی ہے اسپیکر صاحب کے ساتھ. اس میں رانا ثناءاللہ صاحب اور میں بھی موجود تھے. تو بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے کہ اس ایشو کو کس طرح سالو کرنا ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ سالو ہوگا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جتنے بھی اختلافی معاملات ہیں انہیں پولیٹیکل ڈیبیٹ اور ڈائلاگ کے ذریعے حل تو کیا پھر جائے. آپ کل یہ جو دھرنا دینا ہے اس سے پہلے کوئی آپ ان کے ساتھ بات چیت کریں نا جی. شاید خٹک صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ حل ہو جائے گا. دیکھیں میر صاحب، ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ چیزیں مکس ہو رہی ہیں. میں افغانستان کی ایشو کے اوپر بھی بات کرنا چاہ رہا ہوں. یہ سیکورٹی کے جو ایشوز ہیں، دیکھیں تاریخ میں پہلی دفعہ ایکس فاٹا جو مرج اضلاع ہے، اس کو تاریخ میں پہلی دفعہ پاکستان میں اونرشپ ملی سہیل آفریدی کی صورت میں کہ وہ چیف منسٹر وہاں سے پہلی دفعہ کوئی چیف منسٹر جو ہے وہ ہمارے اس وہاں سے الیکٹ ہوا. دیکھیے ان کو ایک موقع ہے کہ جن علاقوں میں آپ نے 20-25 سال پرائی جنگ کی وجہ سے لوگوں کو وہاں پہ مارا، وہاں پہ گھر گرائے، وہاں پہ ڈرون مارے، وہاں پہ ملٹری آپریشنز ہوئے، جس کے نتیجے میں بہت 80,000 قبائل افیکٹ ہوئے. 80 لاکھ ہمارے قبائل جو ہیں اس جنگ کی وجہ سے افیکٹ ہوئے. تو ابھی ان کو ایک موقع ملا ہے، عمران خان صاحب نے ان کو ایک موقع دیا ہے کہ وہ ان ڈسٹرکٹس کو اٹھائیں. اور یہ جب بار بار گورنر راج کی بات کرتے ہیں میر صاحب، جو اسپیشلی قبائلی عمائدین ہیں، جو قبائلی نوجوان ہیں، اس کا بہت زیادہ ریئیکشن آتا ہے اس کے اوپر. ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ ریاست ہمیں تسلیم نہیں کرتی، اس سے نقصان ہوتا ہے ان چیزوں سے. تو اسپیشلی وہ نعرے لگتے ہیں جو پشاور یونیورسٹی میں وہ کیوں لگے؟ کیونکہ انہوں نے جب 2 ایکٹیوسٹ کو اٹھایا، اگر ان کو اٹھانا تھا آپ کہیں سے بھی اٹھا سکتے تھے، لیکن جرگے کے فوراً بعد آپ نے کیوں اٹھایا؟ اس لیے کہ یہ معاملہ جو ہے سپتاج ہو جائے. حالانکہ اس میں تھا کیا؟ دیکھیں میر صاحب، اس وقت ہمیں 2 چیزوں کے اوپر بڑے سیریس کنسرنز ہیں. ایک ہے ڈرون اٹیکس میں کولیٹرل ڈیمیجز. ڈرون کے اوپر ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اگر آپ ڈرون کئی جا پہ دہشت گردوں کو مارتے ہیں، جب ڈرون صحیح جگہ پہ ہوتا ہے جس میں ٹیررسٹ مرتے ہیں تو اس سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، وہاں شور بھی نہیں آتا. لیکن جب آپ ڈرون مارتے ہیں اور اس میں بچے بچیاں معصوم لوگ جب شہید ہوتے ہیں تو پھر وہ لاشیں آ کے روڈ کے اوپر رکھتے ہیں، پھر اس کا ہمارے پاس جواب نہیں ہوتا. اب ملٹری آپریشن ہم چاہتے ہیں، مذاکرات ہم یہ کہتے ہیں، ہم نے ہماری جو ہماری لائن ہے وہ یہ کہ ہمیں افغانستان ایک ڈیلیگیشن بھیجنا چاہیے جس میں خیبر پختونخوا کے مائدین ہوں، پولیٹیکل لوگ ہوں، تمام پولیٹیکل جماعتوں کے لوگ ہوں، کہ ہم جا کے ان سے کہیں کہ جی آپ کی سرزمین ہماری سرزمین کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، وہاں سے ہمارے سرزمین کے اوپر اٹیکس ہو رہے ہیں، اور جب آپ کے لوگ ادھر گھستے ہیں تو ادھر سے پھر ان کو نکالنے کے لیے آپریشن ہوتا ہے، تو آپ اس کی وجہ سے ہمارے گھر گرتے ہیں، ہمارے بے گناہ شہید ہوتے ہیں. دیکھیں ہم چاہتے کیا کہ ان چیزوں کو آپ منیمائز کریں. جب آپ منیمائز کریں گے اس کے بعد جب آپ آپریشن کریں گے تو آپ کے پاس جواز بھی ہوگا. اچھا، اب اصل جو معاملہ ہے وہ گورنر راج کا ہے. گورنر راج کے بارے میں طارق فضل چودھری صاحب کہہ رہے ہیں ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن آج جب قومی اسمبلی میں اسد قیصر صاحب نے اس معاملے پر ایک بیان دیا تو اس کا پھر ایک جواب آیا. پہلے اسد قیصر صاحب کا بیان سنیے. بیرسٹر عقیل کل اس نے ٹی وی پہ کہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج کے اوپر سوچا جا سکتا ہے. آپ خیبر پختونخوا کے عوام کی تصدیق کر رہے ہیں. اگر اس قسم کی حکومت سوچ رہی کسی طور پر صوبے میں گورنر راج کی، تو آپ یاد رکھیں جو کرنا ہے کرے، لیکن پھر اس کی جو پولیٹیکل ریپرکشن ہوگی وہ آپ کو پتا ہوگا کہ پھر آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا. تو اس پہ جو وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب انہوں نے کیا جواب دیا وہ سنیں. اسد قیصر صاحب، گورنر راج جو ہے وہ مارشل لاء کی کوئی شکل نہیں ہے، آئین میں دیا ہے، فریمرز نے دیا ہے. 232 سے 234 تک بیرسٹر گور خان بیٹھا ہوا ہے. اگر وہ حالات ہوتے ہیں تو یہ ایک آئینی عمل ہے. ہاں، غیر آئینی عمل یہ ہے کہ آپ پولیس کے ڈالے آگے پیچھے لے جا کے فائر بریگیڈ کی گاڑیوں کے اوپر ورکر ٹوپیوں والے بٹھا کے سرکاری کلاشن کوفے لہرا کے اسلام آباد پہ حملہ کریں، وہ غیر آئینی ہے. تو یہ اب 232 سے 234 تک جو بتا رہے ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب، وہ تو میں نے بھی آپ کو بتا دیا کہ 234 میں ہے، ایک آپشن تو ہے، لیکن صرف 2 مہینے کے لیے ہے، اور 2 مہینے کے بعد آپ نے اسی صوبہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی سے انڈورسمنٹ لینی ہے جو آپ کو نہیں ملنی. تو پھر 2 مہینے کا گورنر راج لگا کے کیا ملے گا؟ اس میں ایک اور سوال بھی ہے میر صاحب ایڈ کر دیں ان کے لیے
کہ جب شہباز شریف کے خلاف گورنر راج لگا تھا کیا وہ آئینی تھا, کیا وہ وہ قانونی؟ 18ویں ترمیم سے پہلے تھا. اچھا, وہ 18ویں ترمیم سے پہلے تھا. 18ویں ترمیم کے بعد پیپلز پارٹی نے گورنر راج کا نفاذ بہت مشکل بنا دیا ہوا ہے, اور 18ویں ترمیم کروائی تھی آصف زرداری صاحب نے, جو آج بھی پاکستان کے صدر ہیں. تو اس کا کیا جواب ہے؟ دیکھیے میرے صاحب, جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں ظاہر ہے ان کے اپنے اپنے نظریات ہوتے ہیں اور اپنے اپنے سیاسی طریقہ کار کے مطابق وہ چلتی ہیں. آج کے اتحادی کل کے انتخابی حریف ہوتے ہیں, اور آج کے انتخابی حریف کل کے انتخابی اتحادی ہوتے ہیں. بولتے ہیں. چلیں آپ جو مرضی بولیں, میں تو تاریخ کی ایک بات کر رہا ہوں. باقی جو آپ نے کہا کہ 2 مہینوں والی وہ اپروول والی بات, دوسری دفعہ چونکہ آپ نے پروگرام میں کی ہے, پہلی بات تو یہ کہ میں اس حد تک جانا نہیں چاہتا کہ میں یہ کہوں جناب کہ گورنر راج کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور وہ لگانے کی تیاری ہو رہی ہے. میں نے کہا ہے کہ یہ سوچ موجود ہوتی ہے, اور یہ آپشن کے طور پہ ایک راستہ موجود ہے کہ آپ نے جب کوئی صوبے میں جو گورننس ہے اور لا اینڈ آرڈر اس حد تک بگڑ جائے تو اسے کنٹرول کرنے کے لیے جہاں لا منسٹر کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک کانسٹیٹیوشنل آپشن ہے, دیٹ از ناٹ مارشل لا, وہ ایک کانسٹیٹیوشنل آپشن موجود ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جب معاملات اس نیش تک پہنچ جائیں تو پھر 2 مہینوں کو 12 مہینے کرنے میں کوئی دیر نہیں لگتی. نہیں تو آئین میں تو 12 مہینے کا ذکر ہی نہیں ہے. اگر اسمبلی جو ہے وہ آپ کو انڈورسمنٹ دے بھی دے تو یہ کہتا ہے جی کہ 6 ماہ سے زیادہ تک گورنر راج نہیں رکھ سکتا. میں آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں, یہ لکھا ہوا ہے, آئین میں لکھا ہے نا, لکھا ہوا ہے. تو آئین میں تو یہ 6 ماہ 12 ماہ بھی ہو سکتے ہیں, اس میں کوئی نہیں زیادہ سے زیادہ. چلیں پھر اگر آپ آئین کی بات کر رہے ہیں تو پھر جو یونائٹڈ نیشنز کے ہائی کمشنر فار ہیومن رائٹس ہیں, یو این ہیومن رائٹس کے جو کمشنر ہیں, ان کا نام ہے جی والکر ترک. وہ کیا کہہ رہے ہیں جی حالیہ آئینی ترامیم کے بارے میں ذرا سن لیں. Pakistani hastily adopted constitutional amendments seriously undermine judicial independence. These changes, taken together, risk subjugating the judiciary to political interference and executive control. We are concerned that these amendments risk far-reaching consequences for the principles of democracy and the rule of law, which the Pakistani people hold dear. اب میں بریک لے لیتا ہوں, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. تو طارق فضل چودھری صاحب جو یو این کے جو ہیومن رائٹس کمشنر ہیں, انہوں نے جو کہا ہے میں اس کی اب ڈیٹیل میں نہیں جاتا, لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ 12 مہینے تک بھی گورنر راج کو کھینچ سکتے ہیں تو پھر اسی طرح کے بیانات آئیں گے. اور کل اسحاق ڈار صاحب نے تو اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہا ہے کہ جی جو یورپی یونین کا ایک مانیٹرنگ مشن آیا ہوا پاکستان میں تو اس کو تو ہم نے سیٹسفائی کر دیا ہے. تو اگر آپ کی سٹیٹمنٹ کو وہ سن لیں گے تو وہ پھر سیٹسفائی تو نہیں ہوں گے. نہیں میر صاحب, ایسا کوئی نہ ہوا ہے نہ ہونے جا رہا ہے مستقبل قریب میں, لیکن آپ نے چونکہ کانسٹیٹیوشنل آپشنز پوچھی ہیں تو میں نے آپ کو وہ بتایا جو آئین کے اندر لکھا ہے, اور جو بہتر ہو سکتا ہے 2 سے 12. یار آپ سن لیں, میں ذرا مکمل کر رہا ہوں. پتہ نہیں ہے 27 انٹرنیشنل کنونشنز پہ پاکستان نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم ان کا خیال رکھیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن جو امینڈمنٹس ہوتی ہیں, اس کی پلٹی دیکھیں طارق فضل چودھری صاحب, پہلے کیا کہہ رکھے جی لگا بھائی میں تو فیصلواڑہ بن گئے تھے. وہ آپ 2 مہینوں میں 24 مہینے بھی ہو سکتے ہیں, چلیں 30 سیکنڈ کی فیصلواڑہ بن گئے, 2 سال بھی ہو سکتے ہیں. میں تو قائم ہوں اس پہ, اس کے لیے ایک امینڈمنٹ درکار ہے, وہ ہو جائے گی جب ضرورت پڑے گی. اچھا اس میں میں قائم ہوں, لیکن میں یہ جو بیان دے رہے ہیں نا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے. جوڈیشری کے ساتھ یا تو یہ بھی کمشنر صاحب فرما دیتے کہ کس عمل سے جوڈیشری کو کیا فرق پڑا ہے. یہاں پہ جو ججز کا آلریڈی پینل موجود ہے جوڈیشل کمیشن کی شکل میں, جو ججز کی تقرری کر رہا ہے, اسی کو آپ اختیار دے رہے ہیں ججز کی ٹرانسفر کا. اس میں کون سا ایسا عمل ہوا ہے کہ جس سے جوڈیشری جو ہے وہ انڈرمائن ہو گئی ہے, اور آئینی بینچ موجود تھا وہ آئینی عدالت بن گئی ہے. کراچی میں اور کوئٹہ میں وکیل مظاہرے کیوں کر رہے ہیں 26ویں اور 27ویں ترمیم کے خلاف؟ سر ملک میں جمہوریت ہے, اگر کوئی کسی بھی ملک میں جمہوریت ہے, کسی بھی اگر ایکٹ کے خلاف, کسی بھی پارلیمنٹ کے ایکٹ کے خلاف, کوئی قانون سازی کے خلاف اگر کوئی احتجاج کرتا ہے تو وہ کرے. اب شاہد صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ 26ویں اور 27ویں ترمیم کی آپ کی پارٹی نے تو بڑی مخالفت کی, لیکن وکیل جو ہیں وہ مظاہرہ کرتے ہیں کراچی میں جہاں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, مظاہرہ کرتے ہیں کوئٹہ میں جہاں پہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, مظاہرہ کرتے ہیں لاہور میں جہاں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے.
پشاور میں تو مظاہرہ نہیں کرتے. پشاور میں ابھی لاسٹ ایک دن پہلے انہوں نے میٹنگ کی ہے, چونکہ وہ ابھی سوچ رہے ہیں, نہیں وہ بہت بڑا کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا, وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح افتخار چودھری کی جو موومنٹ کھڑی ہوئی تھی اسی طرح وہ سوچ رہے ہیں. مجھے پتہ ہے کیونکہ تھوڑا بہت میں بھی ان کے ساتھ یہ بار الیکشن میں ابھی تھوڑی بہت میری سلام دعا ہیں آج کل ان کے ساتھ. دیکھیں ملک میں میر صاحب آئین ہے کیا؟ آئین تو پروٹیکشن دیتی ہے. یہ آئین ہے تو میں بار بار کہہ رہا ہوں نا کہ آپ گورنر راج نہیں لگا سکتے. آئین اس وقت تو آئین معطل ہے. اچھا معطل ہے, معطل ہے آئین. اور یہ کہہ رہے کہ جی جمہوریت, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی ایسی جمہوریت نصیب کرائیں. دیکھیں جو ہمارے ساتھ کئی دفعہ گزر کے آئے ہیں. نہیں کیا گزر کے آئیں گے, کیا نہیں گزر کے آئے میرے بھائی. 3 مہینوں 2-3 دنوں بعد کبھی لندن, کبھی سعودی عرب چلے گئے, کبھی ادھر لندن چلے گئے. میں اس پہ بحث پہ نہیں جانا چاہتا, لیکن اس وقت آئین اگر ہوتا تو آج عمران خان صاحب کی کیسز میرٹ کے اوپر سنے جاتے. اگر آئین اس ملک کے اندر ہوتا تو آج جو قیدی کو جو حقوق حاصل ہوتے. دیکھیں عمران خان صاحب صرف عام قیدی نہیں ہے, وہ ایک پارٹی کے سب سے بڑا سربراہ ہے. نمبر 2 یہ کہ وہ اس ملک کے ایکس پرائم منسٹر رہے ہیں. دیکھیں یہ چیزیں وقت بدلتے دیر نہیں لگتی. ابھی آپ کے پاس آپ کی تو چڑیا نہیں, آپ کی تو خبر ہوتی ہے. انڈیو میں جو گفتگو ہوئی ہے تھوڑا, اگر طارق فضل چودھری صاحب کو وہ جو صدر آصف زرداری صاحب نے کیا ہے کہ میں 18ویں ترمیم کو ریورس نہیں ہونے دوں گا, اس کا ذکر کر رہے ہیں. بس وہ پھر ویریفائی کرا لیں, تھوڑی بہت ہمیں بھی انفارمیشن مل چکی ہے. تو میرے خیال میں بہت جلد ان کی باری آنے والی ہے. آن دی ریکارڈ وہ یہ بات کہتے رہے ہیں زرداری صاحب, تو آن دی ریکارڈ کہتے ہیں. اچھا لیکن یہ بتائیں کہ طارق فضل چودھری صاحب, کیونکہ آپ منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز ہیں, کہ یہ جو مشترکہ اجلاس ہو رہا ہے اس میں ہم سن رہے ہیں کہ کچھ ایسے قوانین بھی آپ جلدی منظور کریں گے کہ جو پیکا ایکٹ ہے جو کہ پہلے ہی آپ منظور کروا چکے ہیں, وہ مزید سخت ہو جائے گا. نہیں میر صاحب, ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا. بنیادی طور پہ جو جوائنٹ سیشن ہوتا ہے مشترکہ اجلاس, اس کے حوالے سے یہ ایک غلط تاثر بالعموم پایا جاتا ہے کہ شاید یہ کسی مخصوص یا خاص قانون سازی کے لیے ہوتا ہے, جبکہ ایسی بات نہیں ہے. جب ایک بل قومی اسمبلی سے پاس ہو اور سینٹ میں جائے اور سینٹ اسے امینڈمنٹ کے ساتھ پاس کرے تو اسے مشترکہ اجلاس میں آنا ہوتا ہے. اور اسی طرح اگر سینٹ پاس کرے اور اسمبلی اس میں کوئی امینڈمنٹ کر دے تو وہ مشترکہ اجلاس میں جاتا ہے. یا کوئی بل ایک پاس ہو ایک اجلاس سے 90 دن میں دوسرا سیشن ہاؤس اسے پاس نہ کرے, مشترکہ اجلاس میں جاتا ہے. یہ روٹین کی کارروائی ہے, اس میں غیر معمولی نوعیت کی کوئی قانون سازی. یہ جو نوشا رحمان صاحبہ نے 2 بل جو ہیں وہ آج یعنی کہ آج انہوں نے پیش کر دیے ہیں, اسٹینڈنگ کمیٹی کو ریفر ہو گئے ہیں. پیکا ایکٹ 2016 جو ہے اس میں ترمیم کے, تو وہ ان کا کیا مقصد ہے؟ یہ پرائیویٹ ممبر بل ہے, وہ جب جائیں گے اسٹینڈنگ کمیٹی میں تو وہاں تھریش آؤٹ ہو جائیں گے. دیکھیں وہ میں اس لیے سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ آج وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب جو ہیں انہوں نے آج ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے. پریس کانفرنس وہ بہت کم کرتے ہیں, آج انہوں نے پریس کانفرنس میں ایک بات کی ہے, ذرا سنیں. اسٹیٹ کا بالکل فیصلہ کلیئر ہے کہ جو چاہے وہ انڈیا کے ساتھ کر رہا ہے, چاہے وہ ہمارے اداروں کے ساتھ کر رہا ہے, وی ول ناٹ اسپیئر دیٹ. کوئی لندن بیٹھ کے بکواس کر رہا ہے کہ جی ہمارے آپس میں اداروں میں مسئلہ چل رہا ہے, ہمارے جنرلز کے متعلق کر رہا ہے, تصویریں لگا کے کر رہا ہے, یہ ساری چیز کو رکوانا پڑے گا. اور اس ٹائم پہ جو لوگ وہاں پہ بھی بیٹھے ہیں میں ان کو بھی بتا دوں کہ آپ لوگ بھی بہت جلد واپس آ رہے ہیں. یہ سمجھ لیں کہ آپ کو آ کے یہیں پہ دینا ہے. آپ اگر یہ سمجھیں کہ آپ کو کوئی پروٹیکشن ملے گی, سارا کچھ ہوگا, وہ ممکن نہیں ہے. اور بہت جلد ہم آپ کو یہاں لائیں گے اور آپ کو ان ساری چیزوں کا جواب دینا پڑے گا. یہ 2 یوٹیوبرز جو لندن سے کوئی پروگرام کرتے ہیں, دونوں مختلف پروگرام کرتے ہیں, ان کے بارے میں یہ وزیر داخلہ صاحب کہہ رہے ہیں. تو اس کے لیے شاید آپ کوئی قانون میں کوئی ترمیم کر رہے ہیں؟ میر صاحب اس کے لیے تو جو بھی طریقہ کار ہوگا گورنمنٹ اسے اپنائے گی. اور یہ کوئی گورنمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے, نہ یہ مسلم لیگ نون کا مسئلہ ہے, یہ اسٹیٹ کا مسئلہ ہے. اور ہر وہ پاکستانی جسے ریاست سے اور ریاست کے مفاد سے کو رتی برابر بھی دلچسپی ہے, وہ ڈیفینیٹلی اس بات کو سپورٹ کرے گا کہ پاکستان سے باہر بیٹھ کے ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف جو ہرزہ رسائی ہو رہی ہے, جو جھوٹے بیانیے بنائے جا رہے ہیں اور جھوٹے کہانیاں وہاں پہ گھڑی جا رہی ہیں من گھڑت, اور صرف اس لیے کہ آپ کو اس پہ لائکس ملیں اور آپ اس کو ڈالر اور پاؤنڈ آپ کمائیں. کس قیمت کے اوپر؟ ملک کی قیمت کے اوپر, ریاست کی قیمت کے اوپر. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ تو ضمیر فروش کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ جو اپنی ریاست کے خلاف اس طرح کی وی لاگس کر کے ڈالر کماتا ہے اور اس کے بعد اداروں میں ہمارے سسٹم کے اندر جھوٹی خبریں پھیلانا اور انڈرمائن کرنا. اور افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ وہ لوگ یہ بھی نہیں دیکھ رہے کہ پاکستان جس سٹرگل سے گزر رہا ہے. جب بھی ہم نے دہشت گردی کی بات کی,
افسروں اور جوانوں کی شہادتوں کی بات کی, سیولینز کی شہادتوں کی بات کی. تو یہ ساری باتیں یہاں بیٹھ کے ہم آپس میں, جو میں نے کہا کہ بات چیت سے ہم کچھ چیزوں کو اور آپریشنل طریقوں سے بہتر کریں, لیکن وہاں بیٹھ کے وہ لگے ہوئے ہیں. میں نے ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد میں آپ کے پاس آ رہا ہوں. جی کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. جی شاہد خٹک صاحب, آپ بریک سے پہلے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. میر صاحب یہ کہ میرے خیال میں جو آج جس پریس کانفرنس کی آپ نے ذکر کی, میرے خیال میں وہ نواز شریف اور مریم نواز کے حوالے سے تھی, کیونکہ جب نواز شریف لندن میں تھا, آپ کو تقریریں تو ان کی یاد ہے نا, وہ اسکرین کے اوپر جو قلابی بن گئے تھے, بھول تو نہیں گئے نا آپ؟ میرا خیال تھا کہ شاید آپ کچھ اور بات کرنا چاہ رہے ہیں, تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کہتے ہیں کہ جی اداروں کے خلاف ڈان لیکس مریم نواز نے نہیں کیا تھا. نہیں وہ ٹھیک ہے, غلط کیا تھا, لیکن ابھی جو لوگ پاکستان سے باہر بیٹھ پہلے یہ فیصلہ کر لیں, انڈین نیریٹو کو پروموٹ کر رہے ہیں. اچھا بالکل نہیں کیا تھا, اور صحافی کا الزام تھا, صحافی اور میاں نواز شریف کی کوئی ایک سٹیٹمنٹ مجھے دکھا دیں جو اداروں کے خلاف ہو. وہ جی سٹنگ آرمی آپ نکالیں نا, نکالیں. جنرل باجوہ اسی آرمی کا آرمی چیف تھا, ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید اسی ادارے کا ڈی جی آئی ایس آئی تھا. بیان نکالیں آپ, میاں نواز شریف کے بیان نکالیں. میں اس گوجرانوالہ والا کے جلسے میں موجود تھا, انہوں نے کہا جنرل صاحب ملک کے جو موجودہ حالات ہیں, مہنگائی ہے, میرے پاس ٹائم کم ہے, اس میں آپ کا میں کلپ نہیں چلا سکتا. دیکھیں آج کل آپ کے کچھ جو وزراء ساتھی ہیں, منسٹر ہیں آپ کے, جو وہ کہہ رہے ہیں جی یہ عمران خان کی بہن نے انڈین ٹی وی چینل کو انٹرویو کیوں دیا. میں آپ کو 2 انٹرویو نواز شریف صاحب کا دکھا سکتا ہوں جس میں انہوں نے بہت زیادہ سخت باتیں کی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, ادارے کے خلاف نہیں کی, جرنلز کے نام لیے ہیں, جرنیلوں کے نام لیے ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ اصل میں اس بحث میں نہ پڑے. آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک لائن ہوتی ہے, ایک خبر چلی انڈیا سے, انڈیا کی میڈیا نے عمران خان صاحب کی زندگی اور کے حوالے سے ایک خبر چلائی. کیا اس کو کاؤنٹر نہیں کرنا چاہیے تھا انڈیا میں؟ کیا اس کے خلاف وہاں پہ جا کے بتانا نہیں چاہیے تھا کہ انڈیا نے انیشیٹ کیا؟ اور اگر ان کو اتنا شوق تھا, دیکھیے کہتے کہ جی باہر سے پروپیگنڈا چلا, تو پروپیگنڈے کو کل کرنے کے لیے اگر ہم اس دن جب بیٹھے, ہم نے کہا کہ ہم 7 لوگ ہیں, ایک بندے کو اندر جا کے ہم کوئی گفتگو نہیں کریں گے, عمران خان صاحب سے مل لیں گے, دیکھ لیں گے, ان سے پوچھ لیں گے کہ جی آپ کی صحت ٹھیک ہے, ایک اچھا نقطہ نہیں ہے, تو اس کے بعد ہم باہر آ کے اگر بتا آپ دیں چاہتے گے. ہیں کہ عمران خان کی کوئی بہن انڈین ٹی وی چینل پہ جا کے بات نہ کرے, تو آپ کسی ایک کی میٹنگ کرا دیں عمران خان کے ساتھ اور ساری افواہوں کا خاتمہ ہو جائے گا. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو اس میٹنگ کا ذکر کیا ہے, یہ راستہ جو ہے یہ بن جائے گا اور بن گیا ہے تقریباً. باقی جس دن کی یہ بات کر رہے ہیں اس دن تو فلور آف دا ہاؤس میں سینٹ میں کھڑے ہو کے میں نے یہ پالیسی سٹیٹمنٹ دی گورنمنٹ کی طرف سے کہ عمران خان صاحب بالکل صحت مند, اچھے موڈ میں, بہترین ورزش, موڈ کا آپ کو بہترین کھانا. موڈ کا آپ کو کیسے پتہ؟ بھائی جو بندہ بہترین کھانا کھاتا ہے, بہترین ایکسرسائز کرتا ہے, تو اچھے موڈ کے ساتھ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں اور مکمل صحت مند ہے. یہ تو میں نے ریکارڈ پہ کہا, سینٹ میں کھڑے ہو کے کہا, شاید جو نواز شریف, اور یہ بات میں نے جیل سپرنٹینڈنٹ سے بات کرنے کے بعد. میرا آپ سے ایک سوال ہے, عمران خان صاحب کو انہوں نے جو آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے, جس بدترین, شاہد صاحب آپ سے ایک سوال ہے. آپ نے پچھلے دنوں ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ آپ کو عمران خان کا پیغام ملا ہے کہ اگر یہ جو ہے وہ میری ملاقات نہیں کرواتے تو آپ پورا خیبر پختونخوا بند کر دیں. پورا پاکستان, میں نے کہا ہے پورا پاکستان, ہم پورے پاکستان میں پروٹیسٹ کریں گے اس حوالے سے جتنا پاسبل. تو وہ آپ کو عمران خان صاحب کے ساتھ تو ملاقات نہیں ہو رہی, تو آپ کو پیغام کیسے ملا؟ ہمیں دیکھیں کچھ چیزیں تو ہمیں پتہ ہے, کیونکہ عمران خان صاحب کو ان کا ارادہ تھا کہ ہم کسی دوسری جیل بھی شفٹ کر لیں. کوئی پنڈی میں ذکر کیا تھا, ٹویٹ اگر آپ پڑھ لیں عمران خان صاحب ٹھیک ہے, تو یہ ان کو شفٹ کرتے ہیں, آئسولیٹ کرتے ہیں. ہمارے لیے شفٹ کرنا, آئسولیٹ کرنا دونوں ایک ہی معنی رکھتی ہے. عمران خان صاحب 25 کروڑ عوام کا محبوب لیڈر ہے. عمران خان صاحب جس کو 8 فروری کو پاکستانی قوم نے اتفاق کے ساتھ ووٹے, جس میں پنجاب, خیبر پختونخوا, سندھ, بلوچستان. اچھا آپ اسلام آباد میں تو دفعہ 144 نافذ ہو گئی ہے, باقی جگہ پہ بھی لگ جائے گی, پھر کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں دفعہ 144 اگر صرف ہمارے پروٹیسٹ کے لیے نافذ کریں گے تو پھر دفعہ 144 سے پہلے بھی یہ لوگ نافذ کر چکے تھے. جب ہم نے آنا ہوا, جب ہم نے پروٹیسٹ کرنا ہوا, تو ہم ان سے پوچھ کے نہیں آئیں گے, ہم ان کو بتا کے آئیں گے. نہیں تو وہ جو آپ نے دھرنا دینا ہے, اور علیمہ خان صاحبہ نے بھی اعلان کیا ہے, وہ دیکھیں, وہ ایک چیز میں کلیئر کر دوں. تو اگر چیف منسٹر خیبر پختونخوا جو ہے MNS MPS کا, انہوں نے کہا ہے MNS MPS کا, جو ہمارے الیکٹڈ لوگ ہیں, عمران خان صاحب کی بہنیں ہیں, ہم ان کے ساتھ جا کے سولیڈیریٹی کے لیے ہماری, دیکھیں اگر یہ چاہتے ہیں کہ چیز نہ ہو, ملاقات کرا دیں. اچھا سنیں, میرا ایک سوال ہے, صرف سوال کر رہا ہوں, جی حکومت کے پچھلے اقدامات کو سامنے رکھ کے سوال کر رہا ہوں, کوئی غلط مطلب نہیں لینا آپ نے.
انہوں نے دفعہ 144 نافذ کر دی ہے، آپ نے اس کو ملحوظ خاطر نہیں رکھنا، اور سہیل آفریدی صاحب اور آپ کے ساتھی، آپ جائیں گے، جا کے بیٹھیں گے، دھرنا دیں گے، نعرے لگائیں گے نا نعرے، پولیس کہے گی دفعہ 144 کی خلاف ورزی ہو گئی ہے، وہ آپ پہ ایک اور مقدمہ درج کر دے گی، پھر وہ مقدمہ جائے گا عدالت میں، عدالت آپ کو سزا سنا دے گی، پھر آپ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے۔ ایسا ہے کہ جس طرح عمر ایوب صاحب ہوئے، آپ اس ملک میں ہو تو کچھ بھی سکتا ہے، لیکن ایک بات ہے کہ ہماری جو جدوجہد ہے وہ ان پوزیشن سے، ان سیٹوں سے بہت اوپر ٹھیک ہے۔ ہماری جو جدوجہد اس ملک میں رول آف لا کے لیے، جمہوریت کی بحالی کے لیے، آئین کی بحالی تو آپ کے دفعہ لیے، 144 توڑیں گے؟ ابھی دفعہ 144 ہمارے جانے کے دن کو کیوں یاد آتا ہے، جب ہم ان کو پتہ ہے کہ ہم جائیں گے؟ اچھا یہ چاہتے ہیں کہ کوئی نہ ہو وہاں پہ، پروٹیسٹ نہ ہو، دھرنا نہ ہو، یا ایم این ایز ایم پی ایس فیملی نہ بیٹھے، ملاقات کرا دے، 4 بجے تک ہم واپس آ جائیں گے۔ واہ جی واہ، ڈاکٹر صاحب کمال ہی ہو گیا ہے، اور مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔